اللہ نے جو بھی تمہیں چیزیں عطا کی ہیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا چھوٹا سا سامان ہے، دنیاوی زندگی کی پونجی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ کے پاس وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ درگزر اور معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ہے، نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں مال دیے۔ غصہ نہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص میں غصہ نہیں ہے وہ گدھا ہے، اس کو غصہ آتا ہی نہیں۔ غصہ آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن غصے کا نافذ کرنا کیا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، یہ کنٹرول ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ غصے کے اندر جو لوگ معاف کرتے ہیں، اپنے غصے کو مکمل قابو میں رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی ایک مرض اور بیماری بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں غصے میں تھا تو میں نے ایسا کر دیا، میں غصے میں تھا تو میں یوں کہہ دیتا ہوں۔ غصہ بہت سمجھدار ہے، وہ اتنا جو ہے فوراً نافذ نہیں ہوتا۔ سامنے والا کمزور ہو نا، جس آدمی کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی پکڑیں کہتے ہیں چھوڑو، ادھر سے بھی پکڑیں کہتے ہیں بس نہیں ہے، اس کو زمین میں گاڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ۔ اگر سامنے والے کا پتہ ہو کہ اس کے پنچ اچھے ہیں اور یہ شاید ناک آؤٹ کر دے گا، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات آپ سمجھے نہیں ہیں، میں اصل میں یہ کوئی چاہتا ہوں، میں صلح صفائی کا داعی ہوں، اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے بھی کسی سے لڑائی نہیں کی ہے اور ہمیں لڑائی کرنی ہی نہیں چاہیے، پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو آدمی کمزور پر غصہ کرتا ہے تو یہ بہت گرا ہوا انسان ہے، اخلاقی اعتبار سے بہت جو ہے پستی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے کمزور لوگوں کا خیال فرماتے تھے، جو محتاج ہیں ان کی مدد فرماتے تھے۔ عورتوں کا آپ نے آخر میں بھی بہت زیادہ حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اور اسی طرح غلاموں کا بہت زیادہ آپ نے خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آپ کی 10 سال مدینہ میں خدمت کی ہے، لیکن 10 سال کے اندر کبھی بھی آپ نے مجھے غصہ نہیں کیا، نہ کبھی مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق ہے، یہ بھی سنت ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے، اور آدمی کے اخلاق ایسے ہوں کہ اس کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی ہے، اس نے کسی کو مارا نہیں ہے، اور اس نے کوئی ایسی بد اخلاقی کی بات نہیں کی۔ یہ بھی بہت بڑی سنتیں ہیں نا، اس پر بھی آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اور مشورہ یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں ایک چیز کو آپ سے مشورہ کرتا ہوں، میں یہ کام کر لوں، تو میں ایک اس کے مثبت پہلو کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے مجھے اس کے منفی پہلو بتائے کہ نہیں آپ اگر یہ کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے دماغ کو اور زیادہ کشادگی اور وسعت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورہ آدمی کرتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہے اس میں آپ کے معاون ہوتے ہیں، مشورہ کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو جن پر شب و روز وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کائنات کے سب سے عظیم عقل مند اور دانا انسان، آپ کو مشورے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بھی صحابہ سے مشورہ فرمایا کر، اور آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت مقامات پر مشورہ فرمایا، اور ازواج مطہرات سے بھی مشورہ فرمایا۔ مشورہ مانگے تو آدمی دے دے، ہم خود مفت میں مشورہ بانٹتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں مشورہ بس ہم کہتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، نہیں یہ کام غلط نہیں کرنا ہے، مفت میں مشورہ نہیں دینا چاہیے، دوسرا آدمی پھر قدر بھی نہیں کرتا۔ وہ کہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں اس کے بارے میں تو مشورہ آدمی دے۔ اب مجھے تعمیرات کا نہیں پتہ کہ سول انجینئر کیسے بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، تو آپ کہیں مولوی صاحب آپ مجھ میں مشورہ دیں، تو یہ جہالت ہو جاتی ہے۔ جس فیلڈ کا میں آدمی نہیں ہو اس میں مجھ سے مشورہ لے لیں، میں یہی بولوں گا کہ آپ سول انجینئر سے مشورہ کر لیں،
ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے آج مشورہ کر لیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ صحت کے بارے میں معتبر ہوگا، دین کے بارے میں ان کا مشورہ معتبر نہیں ہوگا، نہ دوسرے کاموں میں۔ تو جو آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے، پھر وہ بتاتا ہے بھائی یہ مشورہ ہے، پھر اس مشورے کو اختیار کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں۔ مشورے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اگر میں اس کو اچھا سمجھوں گا تو اختیار کر لوں گا، اور اگر میں اچھا نہیں سمجھوں گا تو میں دور ہو جاؤں گا، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک یہ بھی بات ہے ہم کسی کو مشورہ دیں پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا، میرے مشورے کو فالو نہیں کیا نا، تبھی تو ایسا ہو رہا ہے۔ ایسے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں واقع ہے، ان کی جو بیوی تھی یہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن وہ کنیز تھی، غلام تھی، یہ غلام تھے۔ جب وہ آزاد ہوگی تو اب اس کو اختیار ہو گیا کہ یا تو شوہر کے ساتھ رہے یا آزاد ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت مغیث کی حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ محبت میں نڈھال ہو گئے، تو آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے مغیث کے ساتھ رجوع کر لو اور زندگی اسی کے ساتھ گزارو۔ تو انہوں نے پہلا ہی سوال یہ کیا، بہت دانا صحابہ کرام بہت دانا لوگ تھے نا، انہوں نے ہمیں بھی مسئلے سمجھائے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حکم تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ شرعی طور پر تم پابند نہیں ہو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مشورے میں اختیار ہے، عمل کروں یا نہیں کروں، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں۔ آپ نے کوئی ناراضگی کی اظہار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا، ورنہ ہم کہتے دیکھو بھائی آپ نے ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا، میں نے جو کہا تو اس طرح جو ہے مشورے میں اختیار ہوتا ہے۔ تو ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ نام تھا ان کا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا مجھے ایک فلاں صحابی نے فلاں نے دو نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ بتائیں میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا والا ہے وہ بہت سخت تمہاری پٹائی کرے گا، اس کے ساتھ بالکل نہیں کرو، اور جو دوسرا ہے کنجوس ہے تمہیں کھلائے گا بھی تو اس کے ساتھ بھی نہیں کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر آپ بتائیں؟ انہوں نے کہا تم اسامہ بن زید سے کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اگر کوئی ایسا مشورہ بھی مانگتا ہے تو آدمی مخلص ہو کر مشورہ دے۔ حدیث میں ہے مشورہ جو دینے والا آدمی ہے معتمن، وہ امانت دار ہے، وہ امین ہے، اگر خدا نخواستہ وہ غلط مشورہ دے رہا ہے اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ بہرحال اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اور مولوی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ فلاں جو لڑکا ہے نا محلے میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس کے بیٹی کا میرا رشتہ مانگنے آئے تو میں دے دوں رشتہ؟ مولوی صاحب بیچارے کو بتاتے ہیں اس کو صحیح بات کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے رات کو گھومتا رہتا ہے، کوئی کام کاج کرتا نہیں ہے، بیکار آدمی ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں آتا۔ تو اب جو ہے یہ ان سے کہتے ہیں جا کر کے بھائی وہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بندہ بیکار ہے اور وہ رات کو گھومتا رہتا ہے، مولوی صاحب سے ان کی لڑائی شروع ہے، تم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ تو مشورہ آپ کو دیے امانتاً، تو آپ مولوی صاحب کا نہیں بتائیں غریب کا، اس کے پیچھے آپ نے فوج لگا دی، خام خواہ اس کو دشمن کیوں بنا دیا محلے والوں؟ بہرحال تو اس لیے پھر مولوی صاحب اب مشورہ کوئی کہتے ہیں فلاں، کہتے ہیں اچھا کون سا؟ میں جانتا نہیں، آپ خود ہی مشورہ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ وہ فلاں لڑکے کو آپ جانتے ہیں اس کو بیٹی کا رشتہ میں نے دینا، نے کہا وہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا، کل بہت شور ہو رہا تھا ان کے گھر میں۔ کہا شور ہو رہا تھا؟ اب بعد میں پولیس بھی آ گئی۔ کہا پولیس بھی آ گئی؟ ہاں کوئی پیاز ویاز بہت کھاتا ہے نا اس کی وجہ سے۔ اچھا پیاز بھی کھاتا ہے؟ کہا جب پیتے ہیں تو کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ویسے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، بعض لوگ ایسے بھی بتا دیتے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے ان کے بارے میں۔ بہرحال مشورہ امانتاً دینا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے بتا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمرہ کرنے آ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم واپس جائیں گے۔ سب صحابہ اکرام کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم تو آج مشرکین سے تگ و دو کریں گے، لڑیں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو اب ان پہ بڑا غم تھا، تو صحابہ اکرام وہیں بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور وہ غصے میں بیٹھے ہوئے۔
حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ تو وہاں سے طے کر کے آئے تھے کہ ہم لڑیں گے نا مشرکین سے، بابا آپ نے یہاں پر اب اللہ کے حکم کے تحت یہ چیز تبدیل کر دی، تو اب ان کو تو اتنی فوراً سمجھ نہیں آ گئی نا آپ کی بات، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو بولیں مت، آپ اپنے جو حجامت کرنے والا ہے نا اس بندے کو بلائیں اور آپ اپنا سر مبارک گنجا کرا دیں، جیسے ہی آپ حلق کرائیں گے نا یہ سب آپ کی اتباع میں لگ جائیں گے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیں ان کی نفسیات سے واقف ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو غصے میں تھا تمتما گیا، خوش ہو گئے، اور آپ باہر تشریف لائے، صحابی سے کہا کہ مجھے حلق کرو، انہوں نے جیسے حلق کرنا کیا سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق کرنا شروع، بیوی بھی اچھا مشورہ دیتی، ان سے بھی آدمی مشورہ کرے، یہ بھی سنت ہے کبھی کبھار کرے، سارے مشورے بھی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اس میں حضرت سلمان فارسی جو ہے نا یہ فارس کے تھے، نئی چیز انہوں نے پیش کر دی، اللہ کے رسول اگر آپ خندق کھودیں گے، عرب کے لوگ خندق سے ناواقف، ہمارے ہاں یہ خندق کھودی جاتی ہے، اور جب کھود دیں گے نا خندق تو یہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، آگے خندق میں پھنس جائیں گے، تو ہم جو ہے ان کو بہت زبردست شکست دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور سب کو تقسیم کر دی، اتنی وہ کھودے گا، اتنی کو اپنے لیے بھی حصہ مقرر کیا، اتنی میں کھودوں گا، اور خوب تیار ہو گئی خندق۔ اور اس کے بعد ایک صحابی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پتھر ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو نبی علیہ السلام نے کودال لے کر اس کو توڑا، اس میں اس کے جیسے ہی ٹوٹا نا آپ نے فرمایا مجھے ایران فتح ہوتے دکھایا گیا، مجھے شام اردن تک کی فتوحات اللہ نے دکھائی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان فارسی بہت تیز آدمی تھے یعنی کھودنے میں، تو انہوں نے جلدی خندق کھود دی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ آرام کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو مجھ سے زیادہ اجر چاہتے ہو یا مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ انہوں نے کہا دونوں باتیں نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کسی جو ہے کمزور صحابی ہے اس کی مدد، میری مدد کرنے کے لیے۔ یہاں ہمارا لیڈر کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ فون پہ آرڈر دے رہا ہے، پھر آگے والے بھی آرڈر، دوسرے کو آرڈر دے رہے ہیں، تیسرے کو آرڈر، پھر آرڈر ہی آرڈر چل رہے ہیں۔ خود میدان عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ میں خود لیڈ کرنے والا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر حضرت سلمان فارسی کی اس خندق نے کافروں کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور فتح نصیب ہو گئی۔ بہرحال مشورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے ان لوگوں سے جو سمجھدار ہیں، جو مشورہ دے سکتے ہیں۔ سورۃ زخرف ہے، عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ذکر ہے کہ کافروں کو ہم اتنا سونا دے دیتے کہ یہ اپنے کپڑے لٹکاتے نا اس کے لیے جو کیل ہوتی وہ بھی سونے کی دے دیتے، لیکن یہ مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا، یہ کہتے کہ ساری نوازشات تو کافروں پر ہیں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے فرمایا میں دنیا میں ان کو اتنا زیادہ نہیں دیتا ہوں، مسلمانوں کو بھی دیتا ہوں، کافروں کو بھی دے دیتا ہوں۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تم لوگ مسلمان ہو، بہت اچھی بات ہے، قرآن بھی پڑھتے ہو، قرآن مانتے بھی ہو، لیکن جو چیز میں نے امریکہ میں دیکھی ہے وہ آپ لوگوں میں مجھے نہیں نظر آئی، جو چمک دمک میں نے فلاں جگہ دیکھی وہ آپ میں نہیں، اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ بہت نکھری ہوئی صاف ستھری ہیں، مسلمان کمزور ہیں، بد عمل ہیں، بد اخلاق ہیں، ان کو آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، اسلام پر آپ چوٹ نہیں کر سکتے کہ اسلام میں ایسا ہے۔ آگے جو ہے سورۃ دخان ہے، قیامت کا ذکر ہے، پھر جاسی ہے، اس میں بھی بے بنیاد قسم کے الزامات نبی علیہ السلام پر لگانے والوں کو جواب دیے، پچھلی امتوں کے تذکرے فرمائے، پھر سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور جاسی عربی زبان میں ان لوگوں کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ گھٹنے کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کا پورا تذکرہ کیے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، متقی جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، فرمایا آپس میں نہ دنیا میں دشمن ہوں گے نہ آخرت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو صاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے۔